تو السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو ڈیلی ورلڈ پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کچھ روز پہلے مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ ہم اسلام آباد میں پنڈال سے جائیں گے، مینس کی دھرنا دیں گے، یا ہم راول پنڈی کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا مقصد اسلام آباد میں فیڈرل گورنمنٹ کو تو تھا ہی تھا، لیکن یہ پنڈی میں جو بات انہوں نے کی ہے کہ میرا رخ پنڈی کی طرف بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو پنڈی کی بات انہوں نے کی ہے، آخر کار ان کا مقصد کیا لال حویلی ہے، شیخ رشید ہے، کیونکہ پنڈی میں تو وہی ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ روز پہلے، آئی تھنک دو تین روز پہلے، ڈی جے ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ کی اور وہاں پہ ان سے سوال ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پنڈی کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے اس پر آنسر کیا کہ ہم مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں، تو ہم تو ان کو چائے پانی پلا کے بھیجیں گے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے کے بعد ہر ایک سمجھدار انسان کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا اشارہ جی ایچ کیو کی طرف تھا، کیونکہ ان کو سارا مسئلہ فوج سے، جرنیلوں سے، وہ بار بار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو چلانے والی بھی جرنیل ہے، اور ملک میں جتنے بھی ہمارے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے، وہ سارا جو ہے وہ ہماری فوج کر رہی ہے یا آرمی کر رہی ہے، اور جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہیں۔ یہ ایلیگیشن ہے مولانا فضل الرحمان کا۔ تو اس کے بعد ڈی جے ایس پی آر صاحب نے بھی آنسر کیا کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ پولیٹیکلی چیز ہے، تو کبھی بھی سیاست میں کسی بھی ادارے کو نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ ریئلٹی میں کیا ہے وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک تصادم کی طرف بات جا رہی، کیونکہ جب پی ڈی ایم اپنا جلسہ یا دھرنا لے کر جائے گی جی ایچ کیو کی طرف، یا جو بھی ایسا کوئی بھی ایک قدم اٹھائیں گے، تو ظاہر ہے اس سے ہوگا خون خراب، تشدد کی طرف بات جائے گی۔ لیکن جب بھی معاملہ تشدد کی طرف جائے گا یا مسئلہ خونی سسٹم پہ جائے گا، تو اس کے بعد یقیناً ایمرجنسی یا مارشل لا کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر موجودہ دور میں ایمرجنسی یا مارشل لا لگ جاتی ہے اور جو ہماری جمہوری حکومت ہے وہ گر جاتی ہے، تو آئی تھنک پاکستان دوبارہ ہسٹری میں کبھی اٹھ نہیں پائے گا، کیونکہ جو حالات، جو کرنٹ سچویشن اس پاکستان کی جا رہی ہیں، اگر اس کے بعد مارشل لا لگ جاتا ہے تو پاکستان بہت ہی خطرناک سٹیج پہ چلا جائے گا، اور اس سٹیج پہ چلا جائے گا جہاں پہ آئی تھنک پھر پاکستان کو دوبارہ سٹیبل ہونے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ تو سیاست کو لے کے اس ملک کو ذلیل کرنا یا اس ملک کی امیج کو خراب کرنا، آئی تھنک میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو پبلک ہے یا جو ہماری عوام ہے وہ ہے ہی اتنی بے وقوف قسم کی کہ ابھی تک کسی کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پاکستان میں حقیقی حکمران کون ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو حقیقی حکمران ہے وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ حقیقی حکمران کس کو ہونا چاہیے۔ وہ ایک خلیفہ ہوتا ہے۔ یہ جمہوری سسٹم، یہ جمہوریت کا نظام، یہ سب کچھ، یہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے، یہ صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حقیقی جو معنوں میں ہمارا جو اسلامی نظام ہے وہ خلافت کا دور ہے۔ جب تک اس ملک میں خلافت کا دور نہیں آئے گا، یہ جمہوری نظام ہے، پرائم منسٹر کھل کے کام نہیں کر سکتا اور یہ اپوزیشن کھل کے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو یہ تمام چیزیں جب جمہوریت میں آ جاتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک جنگل، مرضی ہے ہر کسی۔ لیکن اگر اسی ملک میں ایک سیکوینس ہو، ایک راستہ ہو، ایک طریقہ ہو، تو تب جا کے کوئی بات بنے۔ یہاں پہ نظام ہی ایسا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ اگر میں بات کروں کہ ہمارے سیاستدان بہت ہی اچھے یا مینس کہ بالکل سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ کہوں کہ اداروں میں بھی سب کچھ اچھا ہو رہا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ جو عوام، جو ہماری پبلک ہے، جو کہ عام پلیسز پہ کام کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ایک موچی سے لے کے پرائم منسٹر شپ تک تمام لوگ، جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ کرپشن کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندے کو اپنے چپلوں میں بھی کمانے کو موقع ملے گا نا، تو وہ 10 روپے بھی کمائے۔ تو بات پیسوں کی نہیں ہے، 1 ارب کما رہا ہے، 10 کما رہا ہے، بات مائنڈ سیٹ کی ہے۔ مائنڈ سیٹ تو وہی ہے نا، کرپشن تو آپ بھی کر رہے ہو، وہ بھی کر رہے ہو، وہ اربوں کی کر رہے ہیں، آپ 10 روپے کی کر رہے ہو۔ کرو بے شک، آپ 1 روپے کی کرو، وہ 1 لاکھ کی کرے، فرق پیسوں کی ہے۔ پیسوں کی بات ہے ہی نہیں۔ آج آپ 1 روپے کی کر رہے ہو، جب آپ کو کل 1 لاکھ کا موقع ملے گا، آپ 1 لاکھ کی کرپشن کرو۔ تو کرپشن کا سسٹم جو ہے وہ تو ابھی بھی ہے،
لیکن وہ جو پی ٹی آئی کا جو ایک نیریٹو ہوتا تھا کہ کرپشن کے خلاف یہ وہ سب کچھ تو کچھ بھی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کہا جائے کہ ایٹ لیسٹ غربت کو کم کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بہت ہی زیادہ پرابلمز ہے اس مہنگائی کی صورتحال میں۔ حالانکہ کھل کے کچھ کوئی بول بھی نہیں سکتا کہ مہنگائی ہے تو ایسا ہے تو ویسا ہے، میڈیا پہ بھی کوئی ایسی ٹاک نہیں آتی۔ ہماری جو پاکستانی میڈیا ہے وہ تو ہمیشہ بس صرف اور صرف اپنی ریٹنگ کے پیچھے پڑی ہوتی، کیونکہ ریٹنگ نہیں ہوگی انہوں نے سیلری نہیں دینی پھر، کیونکہ ان کا سارا نظام ہی ادھر ہے، تو صحافت کی تو بات ہی نہیں کرتی۔ لیکن جو بات اسٹیٹ کی ہے یا پی ڈی ایم کی ہے، سیاست کی خاطر ملک کو اس نہج پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں پہ پھر واپس آنا مشکل ہو، کیونکہ ملک میں غربت عروج پر ہے، ملک میں نوجوان طبقہ غربت کی عروج پہ ہے، تو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کریں، کمنٹ کریں۔